اب ایک عجیب پرہول سناٹا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کمروں کے دروازے چیک کرنے لگا۔ سب کے سب دروازے بند تھے۔ میں سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اوپر دیکھنے لگا، پھر اوپر کی منزل دیکھنے کے بہانے سیڑھیوں سے اوپر آ گیا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے مجھے ایک ساتھ 2 قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے مجھ سے آگے یا پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھیں اور دوسری منزل پہ آ گیا۔ عمارت بالکل گول تھی، اس لیے میں تمام دروازے وہیں سے کھڑے کھڑے دیکھ سکتا تھا۔ میں 2 قدم چل کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹارچ کی روشنی کمروں پہ ڈالی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تمام دروازے کھلے تھے، کمروں میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید دروازے کھلے رہتے ہوں، ویسے بھی یہ ایک خالی عمارت تھی۔ میری چھٹی حس کسی انجانے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ اسی وقت ٹارچ بند ہو گئی اور چاند کی روشنی پراسرار لگنے لگی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ ان دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، ورنہ ان کے ہوا سے کھلنے بند ہونے سے میں سو نہیں پاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے ایک کمرے کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ بند کرنے لگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری اچٹتی ہوئی نظر اندر گئی۔ کمرے میں فرنیچر بھی تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر کمرہ سامان سے بھرا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بابا جی یہاں کیوں نہیں سو جاتے آ کر۔ اسی خیال میں گم جب میں آخری دروازہ بند کر کے پلٹا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ تمام کمرے پھر سے کھلے تھے۔ میری سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ یہاں ایسا کیا تھا؟ دروازے کیسے کھل گئے تھے؟ میں اپنی جگہ پہ منجمد کھڑا تھا۔ اچانک جیسے کسی نے میرے گال پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خوف سے جھٹکا لگا اور بنا پیچھے دیکھے میں سیڑھیوں سے بھاگتا نیچے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے کنڈی لگا دی اور قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کون تھا؟ میرے گال تمتما رہے تھے، ہاتھ کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کوئی دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے حواس جواب دے رہے تھے۔ باہر مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ایسا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں وہیں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، نہ جانے کیسے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو مشتاق بابا کمرے میں کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 8 بجے تھے۔ مشتاق بابا نے پوچھا، رات ٹھیک سے سو گیا تھا نا بیٹا؟ مجھے لگا وہ کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ میں رات کو کس بری طرح ڈر گیا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ مشتاق بابا کمرے میں کس طرح آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی تھی۔ بابا، آپ کمرے میں کیسے آئے؟ میں نے سوال کر ہی ڈالا۔ بیٹا دروازہ کھلا ہی تھا، تم نے کنڈی نہیں لگائی تھی کیا؟ انہوں نے الٹا سوال کر دیا۔ میں ان کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں بھول گیا تھا، میں نے یہی بات بنا لی۔ وہ ناشتہ بنانے لگے۔ ان کے ہاتھوں کی چائے اور انڈا کھا کر میں ایک بار پھر نوکری اخبار میں ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اخبار میں کوئی کام کی نوکری نظر نہ آئی تو میں نے بددل ہو کر اخبار رکھ دیا۔ فکر نہ کر بیٹا، نوکری جلد مل جائے گی، وہ بولے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جلد ہی ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ میرے دل میں اس عمارت کے متعلق ایک تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس عمارت میں ایسا کیا ہے، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں نہ جاننا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکلا اور ہال میں آ گیا۔ باہر دھوپ پھیلی تھی، سردی کا زور بھی کم تھا، مگر عمارت کے اندر ایک خنکی سی تھی۔ میں نے ایک گہری نظر دروازوں پہ ڈالی، وہ سب کے سب بند تھے، ان کے اوپر تالے ڈلے تھے۔ میں سوچ میں گم اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ دھوپ سیڑھیوں کو ہلکا پھلکا روشن کر رہی تھی۔ آج میں ایک چکر لگا ہی لیتا ہوں پوری عمارت کا، میں نے سوچا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپری منزل پہ پہنچ کر میں نے کمروں کے دروازوں کی طرف دیکھا۔
وہ سب کے سب بند تھے، ان پہ بھی تالے ڈلے تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا، یہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں تیسری منزل کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں ایک اضطراب کا شکار تھا، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر میں رک گیا۔ سامنے کمرے دکھائی دے رہے تھے، سب کے سب دروازے کھلے تھے۔ دن میں بھی ان میں روشنی نہ تھی، دھوپ سیڑھیوں کے آس پاس کے حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اوپر پہنچا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سارے کمرے کھلے تھے، مگر ان کے اندر دیکھنے پہ بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، کوئی فرنیچر نہیں تھا، لیکن ایک چیز نے مجھے غور کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ایک دروازہ تھا، کمرے کے آخری کونے میں سیاہ رنگ کا دروازہ، جس پہ پھولوں کی ڈیزائننگ تھی، مٹی سے اٹے ہوئے پھول۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ بہت عرصے سے کھلا نہیں تھا، اس پہ جالے تنے تھے۔ دروازے کے اوپر چھت کے کونے میں کچھ تھا، جیسے ایک بڑا مکڑا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے دروازے کو کھولنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، شاید جام ہو گیا تھا۔ میں نے زور سے دھکیلا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، پھر سے اچانک بند ہو گیا، جیسے کوئی اسے بند کر رہا ہو۔ میں نے دوبارہ اسے کھولا، اب کی بار اسے زیادہ زور لگا کر کھولا۔ وہ آدھا کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا، اندر سے ہوا کا جھونکا آیا اور میں سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا۔ میں آگے بڑھ کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں دوسرے کمرے میں تھا، اس دروازے کی سیدھ میں ایک اور دروازہ تھا۔ میں حیران سا اس دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ سب کمرے اندر سے ملے ہوئے تھے۔ میں پریشانی سے کمرے کو دیکھنے لگا، پھر بیرونی دروازے سے باہر کی طرف نکلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک سیاہ وجود سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تھا۔ سورج کی روشنی کے باوجود وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیاہ چادر نما وجود۔ میں اپنی جگہ منجمد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور میری آنکھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیے۔ میرا حلق سوکھ گیا اور میں نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہاتھ کھول کر چاروں طرف گھوما، اچانک کسی سے ٹکرا کر گر گیا۔ کون تھا وہاں؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بولنا چاہتا تھا مگر حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا اور خوف سے زمین پر گر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں رب کو پکارا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں ماچس کی ڈبی ہے، جو لیمپ جلانے کے بعد میں نے جیب میں رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر اس کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ تیلی کو دوسری طرف گھمایا، اسی وقت وہ بجھ گئی۔ میں نے ایک اور تیلی جلا کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس اندرونی دروازے کی طرف سے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے جھپٹ کر ایک اور تیلی جلائی اور اس طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت کسی نے پھونک مار کر تیلی بجھا دی۔ میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور تیلی نکالی اور اندھیرے میں ہی مین دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ کوئی کمرے میں تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی تکرار تھی، یہاں کوئی ہے اور وہ انسان نہیں ہے۔ میں نے بامشکل تیلی روشن کی، مگر پھر سے میرے بائیں جانب سے کسی نے پھونک مار کر اسے بجھا دیا۔ اب ماچس میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، وہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور بس میں رب کو یاد کر رہا تھا۔ اس وقت ایک ایک پل ایک ایک گھنٹے کا لگ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی روشنی سی کمرے میں ہے۔